آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا 90 دن کے اندر یا آر ہوگا یا پار ہوگا، ہم خان کو چھڑوائیں گے ورنہ پھر تم نہیں یا ہم نہیں۔ لیکن سر کیا ہوا کہ 88 دن گزرنے کے بعد گنڈاپور کو فارغ کر دیا گیا؟ یہ ساری کھیل ہے کیا؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی یا پارٹی لیڈر کی جو توقعات ان سے تھیں، ان کو جب انہوں نے بطور چیف منسٹر مقرر کیا تھا یا منتخب کروایا تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا دونوں طرف یعنی گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہا ہے، اور اپنی پارٹی کو جو ہدف اور جو یعنی ڈائریکشنز یا جو ایجیٹیشن کہے گئے، ان میں بھی انہوں نے یعنی حصہ لیا۔ اگر پارٹی نے کہا کہ جی اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی شد و مت سے اور بڑا بھرپور حصہ لیا اور لانگ مارچ بھی کیا اور آ کے گھیراؤ بھی کیا۔ اور اگر دوسری طرف سے یہ سمجھایا گیا کہ بھئی یہ گھیراؤ جو ہے نا یہ اتنی دیر کے لیے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے واپس چلے جانا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا۔ تو بہرحال انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ رانا صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے؟ دیکھیں، ایک چیف منسٹر جو ہے وہ صرف کسی پارٹی کا نومینی یا پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوتا، اسے ایک اسٹیٹ کے، ریاست کے جو ہے وہ ایک بڑے اہم ذمہ داری کے اوپر بھی اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک اپنی جو ریاستی یا بطور چیف منسٹر ان کی جو آفیشیل اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی وہ پورا کریں، اور پارٹی کی طرف سے بھی ان کو جو ہدایات تھیں یا پارٹی کی طرف سے جو ان سے توقع تھی اس کو بھی انہوں نے پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دونوں طرف جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے بہتر طور پہ جو ہے نا وہ ڈسچارج نہیں کر سکے، اور یہ کوئی میری ان کے متعلق آبزرویشن نہیں، یا کوئی بھی ہوتا وہاں پہ ان کی جگہ پہ، یہ بڑا ناممکن سا کام ہے، ایک طرف کو ناراض کرنا ہی تھا۔ صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو حملہ کیا ریڈ زون کے اوپر وہ کوئی خاص طاقتور حملہ نہیں تھا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام مشینری لے کے آگے حملہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اوپر آپ کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ ایک معمولی بات تھی؟ نہیں، یہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک چیف منسٹر کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک لاہور لشکر جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک صوبے کا چیف منسٹر ہو اور اپنے کیبنٹ کو ساتھ لے، ساری سرکاری مشینری ساتھ لے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے اور وفاقی حکومت کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ لیکن یہ اس کی پارٹی کا حکم تھا، اس کے لیڈر کا حکم تھا، اور اس نے پورا کیا۔ اب اس کی پارٹی لیکن کا آگے حکم بھی پھر ایک ریڈ زون تھی، ایک ریڈ لائن تھی، وہ اس نے پھر کراس نہیں کی۔ وہ تو کہتا ہے میں نے کی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ایک طرف سے تو پھر جو ہے وہ ناراضگی ہونی تھی، اور وہ پارٹی جو ہے وہ ان سے مایوس ہوئی، اور وہ بات آگے بڑھتی جو ہے ان کی سبکدوشی کے اوپر آگے ختم ہوئی ہے۔ سر، جو آدمی لایا گیا ہے اور جو ممکنہ طور پہ نیکسٹ چیف منسٹر سہیل آفریدی، کیا وہ زیادہ ایگریشن نہیں استعمال کرے گا؟ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ ہاں، نہیں، وہ نہیں کر بہرحال میں انہیں کوئی ذاتی طور پہ نہیں جانتا، سنا ہے کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں، سنا ہے کہ وہ یعنی جو ان کی یوتھ ونگ ہے اس کے پہلے پریزیڈنٹ رہے ہیں، لیکن میری آبزرویشن یا میرا انالیسس یہ ہے
کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ ان کا ان ایکسپیرینس ہونا جو ہے وہ راستے میں حائل ہوگا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کے طور پہ ان کو اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کو بھی پورا کرنا ہوگا اور پارٹی کے تقاضوں کو بھی جو ہے وہ بروئے کار لانے کے لیے کوشاں رہنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی حکمت کا اور بڑی وائز اپروچ کا تقاضا کرتی ہیں، جس میں علی امین گنڈاپور صاحب کافی حد تک کامیاب انہوں نے رہنے کی کوشش کی اور کافی حد تک انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے دونوں طرف جو ہے وہ بیلنس بھی رکھا، لیکن بالآخر یہ مشکل کام تھا، وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا. تو یہ ایک نوجوان ہیں اور ناتجربہ کار ہیں، تو ان سے میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال جو ہے وہ سنبھالی جا سکے گی. یہ سر صورتحال ہے کیا؟ آپ ہمیں یہ نہیں بتا پا رہے کہ صورتحال ہے کیا. دیکھیں دے آر دا میجورٹی پارٹی ان خیبر پختونخوا، وہ جب چاہیں اپنی صورتحال بڑی واضح ہے. عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف جماعت ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں. درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، درمیان میں کوئی ایسا جو ہے وہ سلسلہ یا ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی طرف سلجھانے. آپ بھی سمجھتے کہ علیمہ خان وغیرہ ایسا رول پلے کر سکتی تھیں؟ جی نہیں، ایسا رول پلے کرنے والا عمران خان صاحب نے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اپنے علاوہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا. وہ خود ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کراؤڈ ہے، فین فالوئنگ ہے. جو نئے منتخب ممکنہ طور پہ منتخب جو وزیر اعظم ہوں گے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے حامی ہیں. اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ہمارے اس بارڈر کے اوپر، وہ تحریک طالبان کے خلاف ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت کی یہ جو ہوتی ہے پالیسی کہ وہ صوبوں کے ساتھ جو بات کرتی ہے تھرو وفاقی حکومت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کریں گے. وہ افغانستان کے ساتھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں وفاق کی مرضی کے بغیر. تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں آپ نے جو ہے وہ ان کی نشاندہی کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ ان کے حامی ہیں، تو عمران خان صاحب بھی طالبان کے حامی ہیں. آپ نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست بات کرنی چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے براہ راست بات. اسٹیٹ کو ریپریزنٹ جو ہے وہ فارن آفس نے کرنا ہوتا ہے. براہ راست کوئی صوبہ، کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ براہ راست بات نہیں کر سکتا. ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ افغانستان جا کے خود سے ہی جو ہے وہ پاکستان کے بہاف پہ بات کر سکیں. رانا صاحب انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو پالیسی حکومت نے بنا رکھی ہے یہ غلط ہے کہ بم مارو گولی چلاؤ، اور جب بم مارو اور گولی چلاتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے، پھر فورسز کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے اور یہ پھر عمل چلتا رہے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے. دیکھیں افغانستان سے یا طالبان سے یا فتنہ الخوارج جس کو فتنہ ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے دشمن ہمسایہ ملک ہندوستان کی مکمل تائید اور حمایت حاصل ہے. ان کے جو سیف ہیون بنے ہوئے ہیں افغانستان میں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ، ہتھیار سے لے کے فنڈنگ تک ہر چیز جو ہے وہ جو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ فراہم کرتی ہے.